بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں، ریٹائرڈ آرمی افسر بھی تھے اور بہت ہی مجاہد صفت اور دلیر انسان گزرے ہیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار بھی تھے اور جرأت کے ساتھ 20ویں صدی کے آخر میں انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی، اور جس طرح ڈاکٹر مریض کے مرض کو پوری طرح جب جان جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل اسی طرح دینی نقطۂ نظر سے امت مسلمہ کے اندر جو اصل مرض تھا اس کو پکڑا کہ یہ امت شرک کی وجہ سے ماری جا رہی ہے، انہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے یہ غدار ثابت ہوئے ہیں، اور جس وجہ سے ان مسلمانوں کو عزت ملی تھی وہ توحید کی بدولت ملی تھی، شرک کے رد کی وجہ سے ملی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے ملی تھی، اور ایمان خالص کی وجہ سے ملی تھی۔ تو اس دعوت کو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا پاکستان کے اندر سے، کیماڑی، کراچی اور پورے ملک کے اندر ساتھی بن گئے، مختلف بڑے بڑے شہروں میں مراکز بھی بنے، مساجد بھی بنی، اور جو ساتھی بیرون ملک گئے تھے وہاں بھی انہوں نے دین کا کام کیا اور وہاں بھی مراکز بنے، ساتھی بنے، اور الحمدللہ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، اور یا تو ہم دین اسلام کی سربلندی کو دیکھیں گے یا اس راستے میں شہادت کی نعمت سے اگر وہ بھی مل جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا۔ 1987 کے بالکل شروع کا معاملہ ہے، فروری 1987 میں مجھے یہ دعوت ملی۔ میں فوج میں آرمی افسر تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، پی اے نمبر 232۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ لٹریچر مجھے ملا اور میں نے وہ پڑھا، ایک کیسٹ بھی میرے ہاتھ آئی، پوری طرح رگو پے کے اندر یہ دعوت اتر گئی اللہ کے فضل و کرم سے، اور مجھے پوری طرح اب یعنی یقین ہو گیا کہ آخر 71 میں ہماری شکست کی کیا وجہ ہے اور 65 میں کیا ہوا اور اب آگے کیا ہونا ہے، اور پاکستان کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، افواج پاکستان کس طرح مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے محسوس کر لیں کہ ایمان خالص اگر ہم اختیار کریں، شرک کی بجائے توحید کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ سارے مسائل کا یہی حل ہے۔ بہرحال اسی جماعت کے ساتھ میں چمٹ گیا، اور گزشتہ 37 سال سے میں یہی دینی کام الحمدللہ، توحید کی دعوت، رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی کرتا رہا اور کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ جماعت ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد جو ہے، ڈاکٹر صاحب کی وفات دسمبر 86 میں ہوئی، اور اس کے بعد اس جماعت کے امیر ایک محکمہ موسمیات کے افسر تھے محمد حنیف صاحب، ان کو بنایا گیا۔ پڑھے لکھے آدمی تھے اور معصوم سے بھی تھے، اور ظاہری بات ہے ساتھیوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، یہ ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ڈالی، اور معاملہ چل نکلا یہ قافلہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی تربیت یافتہ لوگ یعنی موجود تھے، وہ اس دعوت کو جاری رکھنا چاہتے تھے اور جاری رکھے ہوئے تھے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر، یعنی کچھ لوگ اس میں سے، ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنی سوچ رکھتا ہے، اور کوئی کم پریشر برداشت کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی لالچوں میں آ جاتے ہیں، کوئی گھبرا جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ لوگ نکلتے بھی رہے، یعنی اگر 10 نکلے ہیں تو 50 آئے ہیں اس انداز سے۔ تو شروع میں یہ امیر بادشاہ، عبد القادر سومرو، یہ عبد الہادی، یہ گروہ نکلا، پھر ملتان کے یہ ڈاکٹر بشیر وہ نکلے اسی کے ساتھ، پھر یہ غضنفر گروپ جو کراچی کے رہنے والے ہیں، رفیام کے، وہ نکلے، اور یہ بختزادہ گروپ نکلا، اور جو مزید یعنی جو غیر معروف بھی لوگ تھے، کچھ نہ کچھ یہ مختلف مسائل کی وجہ سے نکلتے رہے، لیکن جماعت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ نکلتے تھے، زیادہ لوگ آ رہے تھے، معاملہ اس طریقے سے آ رہا تھا، لیکن آخر میں آ کے 2 بڑے واقعے پیش آئے۔ ایک منظم گروہ اندر سے سازش کے ذریعے
اور کچھ حنیف صاحب کی کمزوریوں کی وجہ سے ایک بغاوت والا انداز ہوا، یعنی بجائے اس کے کہ اصلاح کی جاتی ایک دم محاذرائی کی سی کیفیت شروع ہو گئی، اور حنیف صاحب کے اندر جو کمزوریاں تھیں کل پاکستان شورا بلائی گئی، انہوں نے بھی نشاندہی کی، اور ان جو باغی ہو رہا تھا گروہ ان کی دلجوئی کے لیے بھی کہ یہ نہ نکلیں، کچھ تو ان کی جائز باتیں تھیں اور کچھ ان کی ناجائز باتیں بھی مان لی گئیں، اور محمد حنیف نے سٹیج سے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کی کہ میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ جو میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے یا کچھ سستی جو میرے اندر آئی ہے اور ڈھیلا پن آیا ہے، اس سے جماعت کی بنیاد اکھڑ سکتی تھی، تو بہرحال میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو بس وہ نظم پھر قائم رکھا گیا، مٹھائیاں بانٹی گئی، گلے ملے گئے، لیکن یہ جو باغی گروپ تھا سرفراز کا اور یعقوب علی کی قیادت میں، سرفراز اس وقت قیادت کر رہا تھا، ان کے دل چکے ٹوٹ چکے تھے اور اب یہ ساتھ نہیں چل سکتے تھے، تو کچھ محمد حنیف صاحب نے بھی ظاہری بات ہے جو آپس میں ایک عدم اعتماد کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکی، تو یہ لوگ پھر علیحدہ ہو گئے۔ ایک اور نام ہے بدرالزمان صدیقی صاحب، یہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے اور یہ گروپ علیحدہ ہو گیا، انہوں نے بدرالزمان صدیقی کو اپنا ناظم بنا لیا اور جماعت سے گویا علیحدہ ہو گئے۔ بہت لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو اگر محمد حنیف کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں تو جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم جماعت سے علیحدہ نہ ہو، تم اندر رہو اور اصلاح کرتے رہو جب تک عقیدے کی کوئی خرابی نہ ہو، تو آپ کس طرح امیر سے بغاوت کر سکتے ہیں اور جماعت سے خروج کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ نہیں اس بات کو مانے اور علیحدگی اختیار کر لی اور بدر صاحب کو اپنا ناظم بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی ان کی غلطی کی وجہ سے، چونکہ پیچھے سرفراز ڈوریاں ہلا رہے تھے، سرفراز انہوں نے اپنی لوگوں سے بات چیت کر کے بدر صاحب کو علیحدہ کر دیا اور یعقوب علی کو اپنا امیر بنا لیا۔ یعقوب علی تو ان کے گھر کا ایک جس طرح فرد ہوتا ہے اسی گھر میں وہ پلا تھا، بہت ہی زیادہ ان سے متاثر تھا، عالم دین ہونے کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بجائے وہ ہمیشہ انہی کے اشاروں پر چلتا رہا، ان سے مفادات بھی کچھ سمیٹ رہا ہے اور وہ اس سے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال یہاں سے علیحدگی کے بعد یہ گروپ پھر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جماعت سے علیحدگی کے 3 سال بعد ان کے اندر ایک مسئلہ اٹھا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا یوسف علیہ السلام کو یا یہ سجدہ شکر تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اس مسئلے کے اوپر سعید احمد اپنا ایک گروپ بنا کے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کا قائل تھا، اور جو یعقوب علی تھا یہ اللہ کے سجدے کا قائل تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کیسٹیں آ گئیں، تقریریں آ گئیں جس کے اندر مسئلہ کھول کے بیان کیا گیا تھا، بلکہ فتویٰ بھی تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، اور دلائل سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، وخروا لہو سجدہ جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف جاتا ہے، معاملہ یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہے وہ ادھر لے کے جاتے ہیں۔ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا۔ تو اس معاملے میں جب ان کے درمیان اختلاف ہو رہے تھے اور یعقوب علی لوگوں نے ایک کتابچہ لکھا کہ وہ ایک سجدہ، اس کے مقابلے میں سعید لانڈی والے نے بھی اس کا جواب دیا، تو اس کا جواب چونکہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کا تھا تو محمد حنیف صاحب اس کو بڑا پسند کرتے تھے، چونکہ ان کا بھی رخ ادھر ہی تھا۔ اس سے پہلے عبداللہ 17 کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے اوپر مضمون لکھا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، جس طرح کسی کی عزت کو اور احترام کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ اس معنوں میں ہے، سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو، کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، خارج از امکان ہے۔ اس طرح جماعت کا موقف چل رہا تھا اس عبداللہ رسالے کے اندر۔ تو پھر یعقوب علی سے ایک دوسرا گروپ دائیو گروپ اور اختر بیگ والا گروپ علیحدہ ہو گیا، کیونکہ یعقوب علی اپنی والدہ کی قبر پر چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ جو انفرادی قبر کے اوپر آپ گئے ہیں آپ نے یہ شرک کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شرک تو بہرحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ
شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ انفرادی قبر پر جایا جائے، چونکہ شریعت میں تو یہی ہے کہ پورے قبرستان میں جایا جائے، سب کے لیے دعا کی جائے. اس نے توبہ استغفار بھی کر لی، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، ان کو بہانہ گویا مل گیا. تو اس طرح وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اس کے بعد یعقوب علی کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ یہ جو صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے معاہدہ لکھوایا، تو اس میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ محمد رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مخالفین نہیں مانتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ لکھو گے تو پھر تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ تو نہیں مانتے پھر ہم جنگیں کیوں کرتے، وہ لکھو محمد بن عبداللہ. تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کاٹ کر یہ لکھ دو. ان کا بھی میں نہیں لکھ سکتا ہوں، یہ میں تو یعنی اس محمد رسول اللہ کو نہیں کاٹ سکتا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی نافرمانی کی وجہ سے، بلکہ ایمان کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ ادھر. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو انگوٹھے سے یعنی مٹا کے خود لکھ دیا. اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ قرآن تو کہتا ہے امی ہیں، اور یہاں یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ خود لکھ دیا. تو اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر صاحب کی تشریح سامنے آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر خود لکھ دیا، ان روایتوں کو لیا جائے پھر یہ معجزہ ہے، کیونکہ لکھنا تو نہیں جانتے تھے. اب معجزہ مانا جائے کہ اللہ نے لکھوا دیا تو معجزہ ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یعقوب علی ڈٹ گئے کہ نہیں، یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. اس پر ایک گروپ علیحدہ ہو گیا بدر صاحب کے بچوں کا، اور اس کے پیچھے ادھر پنجاب کے خوشاب کے فیاض محمود تھے. یہ ایک گروپ علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر اس سے پہلے بلکہ محمد حنیف نے جب وہ سعید احمد کی وجہ سے وہ سجدے کا معاملہ انہوں نے یہ موقف اپنا لیا، محمد حنیف نے بھی، یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، اور وہ یہ اپنی تفسیر بھی لکھ رہے تھے. حصہ دوسری جلد اس میں یوسف علیہ السلام کی تفسیر بھی تھی سورہ یوسف کی. تو اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی تفسیر کر دی کہ یہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سورہ یوسف 100 نمبر آیت کی تفسیر میں. تو اس پر جو ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی تھے وہ انہوں نے مخالفت کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو لغوی معنوں میں کہہ رہے تھے، اب حقیقی معنوں میں کہہ رہے ہو. تو محمد حنیف صاحب کہتے نہیں، وہ لغوی معنوں میں غلط تھا، اصل میں حقیقی معنوں میں سجدہ ہوا ہے، اور یہ بس اللہ کا حکم ہے. جس طرح اور معجزات ہوئے ہیں اس طرح یہ ہوئے، معجزات کو دلیل کے طور پر پیش کرنے لگے. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں نے کہا بھائی دیکھو معجزات تو یہاں کو معجزہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو ایک واقعہ اس طریقے سے ہے، اور سجدہ اللہ کو بنتا ہے، کرینے سے بھی اللہ کو لگتا ہے، موقع بھی اللہ کو سجدہ کرنے کا. پھر پورے قرآن کے خلاف ہے. سورہ مریم میں آ گیا کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، سورہ سجدہ میں آ گیا، سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا، اور یہاں سورہ یوسف کے اندر بھی وہی مضمون ہے. لیکن وہ نہیں مانے، اس کے اوپر ڈٹ گئے. تو پھر ہم لوگوں نے، جس میں ارشد کرملائی اور دوسرے اور کچھ لوگ تھے، ہم لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بالکل شرک ہے، کھلا شرک ہے، اور یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو تقریباً 6-7 مہینے ان کو سمجھاتے رہے، پورا مضمون لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا، لیکن وہ ڈٹ گئے، وہ ضد کے اندر آ گئے، کیونکہ ان کا پیچھا پڑا ہوا تھا یعقوب کے ساتھ. اب اگر یہ مان لیں کہ یا کیا نام ہے سجدہ اللہ کو ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعقوب کی بات مان لی. تو اس طرح ان کو فتنے میں ڈال دیا گیا. تو ہم نے ان کو بتایا بھائی یعقوب کا مسئلہ نہیں، اگر کسی معاملے میں یعقوب کی بات صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں. باقی یعقوب کا اپنا جرم ہے، وہ تو ایک تو باغی بھی ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ جو چیز آ گئی ہے کہ کتنی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، تو وہ اس کو اس کا جرم اس کے پاس ہی رکھیں. اس کی وجہ سے آپ یہ کیوں معاملہ اس طرح کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کریں گے، جماعت کی آخرت برباد کریں گے. بہرحال ہر طریقے سے ہر اینگل سے سمجھایا، وہ نہیں مانے. تو اس طرح ہمارا گروپ ان سے علیحدہ ہو گیا. بلکہ ہم اصلی تو ہم ہی تھے، ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے اصلی موقف کے اوپر تو ہم کھڑے تھے. ہم تو یہ لے بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہم ادھر ہی کھڑے رہے، لیکن تھوڑی تعداد میں لوگ بچے، باقی سب کو یہ لے کے علیحدہ ہو گیا محمد حنیف. تو انہی دنوں میں یہ جو گروپ تھا بدر صاحب کے بچوں کا، یہ علیحدہ ہو رہا تھا یعقوب علی کے ساتھ. تو ہم نے چونکہ ان کا ساتھ دیا اس کے معاملے کے اندر، اور پھر جب ظاہری بات انہوں نے بھی نظم قائم کرنا تھا، ہم نے بھی اپنا نظم قائم کرنا تھا. اس سے پہلے ہمارا نظم قائم تھا، ہمارا تو عارضی طور پر ایک نظم، کیونکہ ہم نے جو ناظم بنائے تھے لطیف حسن صاحب، وہ انہوں نے ظاہری بات ہے ایک غلط موقف اختیار جب کر کے ایک غلط گروہ کے ساتھ جا کے مل گئے، دائیو گروپ کے ساتھ. تو ہمارا صرف محمد یعنی لطیف صاحب وہاں گئے، باقی ہمارا تو نظم ہر جگہ قائم تھا. ہماری شورا قائم تھی، ہمارے مراکز قائم تھے.
ان کے ناظم قائم تھے، صرف نیا ناظم بنانا تھا مرکزی، تو وہ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے اور ادھر سے ان کا مسئلہ ہو گیا، تو ہم نے کہا بھائی ہم آپس میں مل کے بناتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا بدر صاحب کے بچوں نے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مل کے نظم بنائیں گے۔ تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 1 مہینہ انہوں نے مانگا، ہم نے 2 3 4 مہینے دیے، 5ویں 6 مہینے میں بھی جا کے ان کو جب کہا کہ اب تو بناؤ بھائی، تو اصل میں پیچھے ان کے فیاض محمود تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم دونوں گروپ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ یہ مجھے بھی جانتے تھے کہ میری موجودگی میں یہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ جو اپنی چودراہٹ ہے، چودراہٹ نہیں چلنے دیتا ارشد کسی کے بھی۔ چودراہٹ چلے گی تو ہمارے مالک اور خالق کی چلے گی، اس کی کبریائی چلے گی، اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلے گی۔ تو جو اس جماعت کے موقف کے اوپر قائم رہے گا، جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنوں کی یہ جماعت کھڑی کی، اللہ کے فضل و کرم سے گویا سبیل المومنین کھڑی ہو گئی، ایک بالکل اسی انداز سے جس طرح نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت بنی تھی مومنوں کی، اس کو اللہ نے سبیل المومنین کہا۔ تو ظاہری بات ہے جس دور کے اندر مومنوں کی ایک جماعت بنے گی وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو نہ ہی سیاسی جماعت کسی کا، ہم تو اپنے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ آئی ہے، اور اسی جگہ پر اگر کھڑے ہیں تو ڈاکٹر عثمانی کے یہ اصلی ساتھی ہم لوگ کھڑے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی بھی کی کہ ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم نظم بنائیں گے، لیکن انہوں نے ہمیں بتائے بغیر ہی گویا اپنا نظم قائم کر دیا، اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا تو آلریڈی بنا ہوا نظم ہے، صرف آپ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو آپ نے اگر اس میں بدعہدی کی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جانیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے کہا ابھی یعقوب سے آپ نکلے ہیں، دوسری دفعہ ڈسے گئے ہیں، پہلے محمد حنیف سے پھر یعقوب علی سے، اب تمہارے اوپر جو چھتری ہے نا یہ فیاض محمود کی ہے، تو یہ جب تمہیں ڈسے گا نا تو تم بالکل یعقوب علی کو بھول جاؤ گے۔ تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو اپنا نظم قائم کر دیا، ہم نے بھی اپنا نظم قائم کر دیا، کمال خان صاحب کو ہم نے اپنا امیر بنا دیا۔ تو اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ 3 4 5 مہینوں کے بعد پھر یہ ہمارے معراج الدین صاحب اور قصور کے جو مختار صاحب ہیں، ماسٹر مختار، انہوں نے آپس میں ملاقات کے بعد کہا بھائی ہم دونوں کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمارے جب نظریات ایک ہیں، کیونکہ شروع میں تو ان کے جو بدر صاحب کے بچے ہیں یا ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے اندر تھوڑی بہت خرابیاں تھیں جو ہماری نشاندہی کرنے سے انہوں نے اس کو دور کیا، خاص کر ملائکہ کے سجدے کے معاملے میں ان کے لوگوں کے وہ کلیئر نہیں تھے کنسیپٹ، وہ اس سجدے کو سجدہ نہیں مانتے تھے اس طریقے سے، اور پھر ناسخ منسوخ کے معاملے میں بھی ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے، تو یہ جو پھر جمہوریت کو بھی شرک نہیں کہتے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ ساری چیزیں جب تک تمہارے اندر ہوں گی ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تمہارے ساتھ ملیں یا تمہیں اپنے ساتھ ملائیں، ان چیزوں کو دور کرو تو پھر جو ہے نا ہمارے چانسز ہوں گے اکٹھے ہونے کے۔ تو بہرحال وہ چیزیں انہوں نے دور کی، اور پھر ہم اکٹھے جب ہوئے تو ہم نے کہا بھی کچھ عرصہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ ہمارے علاقے میں آئیں، ہمارے مراکز میں ہم آپ کی طرف جائیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم انشاءاللہ ایک نظم کر لیں گے۔ تو اب اس دوران فیاض محمود نے اپنی کارروائی کی اور اندروں اندر اس نے کچھ ایسی چیزیں پھیلائیں، خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوال و جواب ہیں اس کے اوپر اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور کہا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کے لٹریچر کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو اس کے علاوہ درسوں میں سوال جواب آگے پیچھے ہوئے ہیں اس کو ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں اور اس کی ہم ذمہ نہیں لیتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ فرقے بنے ہیں، تو یہ چیز ان کی پکڑی گئی۔ تو ہم نے کہا بھائی نہیں، یہ تو بڑا قیمتی سرمایہ ہے، علم ہے، اگر اس کو تم اون نہیں کرتے ہو تو پھر ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بہرحال کچھ خوشگوار واقعات بھی پیش آئے، انہوں نے سازش کر کے ہمارے ایک مرکز کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آئے۔ تو اب ان کے ساتھ چلنا تقریباً ناممکن ہی ہے، تو اب یہ جانے اور ان کا کام جانے، جب ان کو کھڈے میں یہ گرائے گا اس وقت ان کو ہوش آئے گی کہ یہ ہم نے ان کو بہت سمجھایا تھا لیکن نہیں سمجھے ہیں، اب یہ جانے اور ان کی قسمت جانے۔ ہمارا کام تو الحمدللہ چل رہا ہے، مخلص ساتھی ہماری طرف آ رہے ہیں، بلکہ ان کے لوگ کتنے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرو، تم فیاض محمود سے ڈرتے ہو، شعیب عالم سے ڈرتے ہو، کیوں موقف کے اندر تبدیلی کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بالکل زبردست باتیں ہیں، سوال و جواب علم ہے، تو اس سے تم کہتے ہو ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ فرقے بنے ہیں، تو یہ تمہارے اپنے دماغ کی خرابی ہے۔
باقی ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، بلکہ یہ ہمارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے بھائی۔ اللہ